اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ أَلَّا تُشْرِكْ بِي شَيْئًا وَطَهِّرْ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْقَائِمِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ۔ سورہ حج کا چوتھا رکوع ہے۔ اللہ تبارک و تعالی کا ارشاد مبارک ہے، اور یاد کرو وہ وقت جب ہم نے ابراہیم کو اس گھر یعنی خانہ کعبہ کی جگہ بتا دی تھی اور یہ ہدایت دی تھی کہ میرے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا، اور میرے گھر کو ان لوگوں کے لیے پاک رکھنا جو یہاں طواف کرے اور عبادت کے لیے کھڑے ہو اور رکوع اور سجدہ بجا لائے۔ کعبۃ اللہ کی سب سے پہلی تعمیر فرشتوں نے، پھر اس کے بعد حضرت آدم علیہ السلام نے کی، پھر عرصہ دراز کے بعد جب طوفان نوح کی وجہ سے اس کی دیواریں مسمار ہو گئی تو عمارت کا ظاہری پتہ نہ رہا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ساتھ لے کر کعبۃ اللہ کی بنیادیں اٹھائی اور کعبہ بنایا۔ چونکہ جگہ معلوم نہ تھی، اس لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کو متعین کر کے اس جگہ کو بتا دیا گیا، جس کا ذکر سورہ بقرہ میں بھی ہے۔ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ، جب ابراہیم علیہ السلام کعبۃ اللہ کی بنیادیں بلند کر رہے تھے اور اسماعیل علیہ السلام ان کے ساتھ مدد کر رہے تھے، اور یہ دونوں حضرات اللہ سے دعا کر رہے تھے، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، اے ہمارے رب ہمارے جانب سے اسے شرف قبولیت عطا فرما۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے ان کی وہ دعا ایسی قبول فرمائی کہ لوگوں کے دلوں کو اللہ نے کعبۃ اللہ کی طرف پھیر دیا۔ چنانچہ ہر مسلمان کی یہ چاہت ہوتی ہے کہ میں کعبۃ اللہ ضرور جاؤں، یعنی اللہ نے وہاں ایسی برکتیں رکھی ہے۔ پھر تعمیر مکمل ہونے کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جبل ابی قبیس، جس پر ابھی محلات بنے ہوئے ہیں، یہاں پر کھڑے ہو کر حج کا اعلان کیا۔ وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا، اللہ کا ارشاد ہے، اور لوگوں میں حج کا اعلان کرو تاکہ وہ تمہارے پاس پیدل آ جائے، اور دور دراز کے راستوں سے سفر کرنے والے ان اونٹیوں پر سوار ہو کر آئے جو لمبے سفر سے دبلی ہو گئی ہو۔ لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ، تاکہ وہ ان فوائد کو آنکھوں سے دیکھ لے جو ان کے لیے رکھے گئے ہیں۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالی نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اس اعلان کو اپنے قدرت کاملہ سے زمین اور آسمان میں رہنے والوں تک پہنچا دیا، اور ان کی دعا بھی قبول فرما لی۔ اس وقت سے لے کے آج تک کروڑوں انسان حج اور عمرہ کر چکے ہیں۔ ہر مسلمان کے دل میں یہ خواہش ہے کہ کعبۃ اللہ کو دیکھیں، اور اس کا طواف اور عمرہ اور حج ادا کرنے کے لیے لوگ دور دراز علاقوں سے مختلف طریقے سے، مختلف راستوں سے، طرح طرح کی سواریوں سے مکہ مکرمہ پہنچتے ہیں، حج اور عمرہ کرتے ہیں۔ اس میں بہت سے دینی و دنیاوی منافع ہیں۔ مکہ مکرمہ کے رہنے والوں کو باہر کے آنے والوں سے طرح طرح کے منافع حاصل ہوتے ہیں، اور آنے والے بھی دینی اور دنیاوی منافع سے مستفیض ہوتے ہیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ، تاکہ وہ ان فوائد کو آنکھوں سے دیکھ لے جو ان کے لیے رکھے گئے ہیں۔ وَيَذْكُرُ اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَّعْلُومَاتٍ عَلَىٰ مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ، اور متعین دنوں میں ان چوپایوں پر اللہ کا نام لے جو اللہ نے انہیں عطا کیے ہیں۔ حج کے ارکان میں سے ایک اہم رکن جانوروں کی قربانی ہے، ان پر اللہ کا نام لے کر انہیں ذبح کیا جائے۔ فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ، اور ان جانوروں میں سے خود بھی کھاؤ اور تنگ دستوں محتاجوں کو بھی کھلاؤ، اللہ کا حکم ہے۔ ثُمَّ لْيَقْضُوا تَفَثَهُمْ وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ، پھر حج کرنے والے لوگوں کو چاہیے کہ وہ اپنا میل کچیل دور کریں۔ حج کے دوران انسان احرام میں ہوتا ہے تو اس کے لیے بال کاٹنا اور ناخن تراشنا جائز نہیں۔ یہ پابندیاں اس وقت ختم ہوتی ہے جب وہ حج کی قربانی سے فارغ ہو جائے۔ چنانچہ یہاں میل کچیل دور کرنے کا مطلب یہ ہے کہ حج کرنے والے قربانی کے بعد جسم کے بال اور ناخن کاٹ سکتے ہیں۔ وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ، اور اپنی منتیں پوری کر لے۔ منتیں پوری کرنے کا مطلب یہ ہے کہ واجب قربانی کے علاوہ بہت سارے حضرات یہ منتیں مان لیا کرتے ہیں کہ حج کے موقع پر ہم اپنی طرف سے بھی قربانی کریں گے، تو وہ بھی ادا کرے۔ وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ، اور اس بیت عتیق کا طواف کرے۔ اس سے مراد طواف زیارت ہے۔ یہ طواف عام طور پر قربانی اور سر منڈوانے کے بعد کیا جاتا ہے، اور حج کا اہم رکن ہے جو فرض ہے۔ بیت اللہ کو یہاں بیت عتیق کہا گیا ہے۔ اس کا ایک معنی تو قدیم کے ہیں،
یعنی یہ اس معنی میں قدیم ترین گھر ہے کہ دنیا میں سب سے پہلا گھر جو عبادت کے لیے تعمیر کیا گیا ہے وہ بیت اللہ ہے۔ ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکہ وہدی للعالمین، روئے زمین میں سب سے پہلا گھر جو بنایا گیا وہ بیت اللہ ہے جو ہدایت کا مرکز ہے۔ اور عتیق کے ایک معنی آزاد کے بھی ہے، اور ایک حدیث مبارکہ میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اسے آزاد کہنے کی وجہ یہ بتلائی کہ اللہ تعالی نے اسے ظالموں کے قبضہ کر لینے سے آزاد رکھا ہے۔ ذالک ومن یعظم حرمات اللہ فہو خیر لہ عند ربہ، اور جس شخص نے اللہ کی حرمات کی تعظیم کی تو وہ اس کے رب کے پاس اس کے لیے بہتر ہے۔ لفظ حرمات حرمت کی جمع ہے۔ حرمت سے ہر وہ چیز مراد ہے جس کا شرعاً احترام کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ تمام احکام شرعیہ جن کا بندوں کو حکم دیا گیا ہے، خواہ حج سے متعلق ہو خواہ دوسری عبادات سے، ان سب کا احترام کرنا لازم ہے۔ اور سب سے بڑا احترام یہ ہے کہ دل و جان سے تسلیم کرے اور اخلاص کے ساتھ حکم کے مطابق عمل کرے۔ اس کے عموم میں نماز، روزے کا احترام، علم دین کا احترام اور سارے اعمال دینیہ کا احترام آ جاتا ہے۔ وَأُحِلَّتْ لَكُمُ الْأَنْعَامُ إِلَّا مَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثَانِ وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ، اور سارے مویشی تمہارے لیے حلال کر دیے گئے ہیں سوائے ان جانوروں کے جن کی تفصیل تمہیں پڑھ کر سنا دی گئی ہے۔ جانوروں کی قربانی کا ذکر آیا تو مشرکین عرب کی اس جاہلانہ رسم کی بھی تردید کر دی گئی جس کی روح سے انہوں نے بتوں کے نام پر بہت سے جانوروں کو حرام قرار دے رکھا تھا۔ چنانچہ یہ بتا دیا گیا کہ یہ سب چوپائے تمہارے لیے حلال ہے سوائے ان چیزوں کے جن کا قرآن میں اللہ نے ذکر کیا کہ وہ حرام ہے، جیسے مردار ہے، خنزیر ہے، یا ہر وہ جانور جو غیر اللہ کے نام پر ذبح کیا گیا ہو، اس سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ جن بنیادوں پر مشرکین ان جانوروں کو حرام قرار دیتے تھے، یعنی بتوں کو اللہ کا شریک ماننا اور ان کے ناموں پر جانوروں کو چھوڑ دینا، اس بنیاد کو بھی یہ فرما کر ختم کر دیا گیا ہے فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثَانِ وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ، کہ بتوں کی گندگی سے اور جھوٹی باتوں سے بچو، یعنی اپنے آپ کو شرک سے بچاؤ اور جھوٹ سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ آگے اللہ تبارک و تعالی کا ارشاد مبارک ہے ذالک ومن یعظم شعائر اللہ فانہا من تقوی القلوب، اور جو شخص اللہ کے شعائر کی تعظیم کرے تو یہ بات دلوں کے تقوی سے حاصل ہوتی ہے۔ شعائر کے معنی وہ علامتیں ہیں جن کو دیکھ کر کوئی چیز یاد آئے۔ اللہ تعالیٰ نے جو عبادتیں واجب قرار دی ہے اور خاص طور پر جن مقامات پر حج کی عبادت مقرر فرمائی ہے، بیت اللہ ہے، صفا مروہ ہے، منا ہے، مزدلفہ ہے، عرفات ہے، وہ سب اللہ کے شعائر میں داخل ہے اور ان کی تعظیم ایمان کا تقاضا ہے۔ وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَى مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ، اور اللہ کا ارشاد ہے ہم نے ہر امت کے لیے قربانی اس غرض کے لیے مقرر کی ہے کہ وہ ان مویشیوں پر اللہ کا نام لے جو اللہ نے انہیں عطا فرمائے ہیں۔ فَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ فَلَهُ أَسْلِمُوا، بس تمہارا معبود ایک ہی معبود ہے سو اسی کے فرمانبردار بنو۔ وَبَشِّرِ الْمُخْبِتِينَ، اور جو لوگ عاجزی کرنے والے ہیں ان کو خوشخبری سنا دو، ان کا حال یہ ہے الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ، جب اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے تو ان کے دل ڈر جاتے ہیں۔ وَالصَّابِرِينَ عَلَى مَا أَصَابَهُمْ وَالْمُقِيمِ الصَّلَاةِ، اور وہ مصیبتوں پر صبر کرنے والے اور نماز قائم کرنے والے ہیں۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور ہم نے جو کچھ انہیں دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ یعنی یہ ان نیک لوگوں کی 4 صفات کا ذکر ہے، اللہ ہم میں بھی یہ چاروں صفات پیدا فرمائے۔ وَالْبُدْنَ جَعَلْنَاهَا لَكُم مِّن شَعَائِرِ اللَّهِ لَكُمْ فِيهَا خَيْرٌ، اور قربانی کے اونٹ اور گائیں جن کو ہم نے تمہارے لیے اللہ کے شعائر میں سے بنایا ہے، تمہارے لیے ان میں خیر ہے۔ فَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهَا صَوَافَ، سو تم ان پر اللہ کا نام لو جب قطار میں کھڑے ہو۔ فَإِذَا وَجَبَتْ جُنُوبُهَا فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَ، سو وہ جب اپنی کروٹوں پر گر پڑے تو ان میں سے کھاؤ، اور جو صبر کیے ہوئے ہیں اسے، اور جو سوالی بن کر آ جائے اس کو کھلاؤ۔ كَذَلِكَ سَخَّرْنَاهَا لَكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، اسی طرح ہم نے ان جانوروں کو تمہارے لیے مسخر کیا ہے تاکہ تم شکر کرو۔ لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَكِن يَنَالُهُ التَّقْوَى مِنكُمْ،
اللہ کو ہرگز نہیں پہنچتے ان کے گوشت اور ان کے خون، لیکن اس کے پاس تمہارا تقوی پہنچتا ہے۔ کذالک سخرھا لکم لتکبروا اللہ علی ما ہداکم وبشر المحسنین، اسی طرح اس نے ان کو تمہارے لیے مسخر کیا ہے تاکہ تم ان پر اللہ کی بڑائی بیان کرو کہ اس نے تمہیں ہدایت دی، اور اچھے کام کرنے والوں کو خوشخبری سنا دیجیے۔ گویا ان آیات مبارکہ میں حج بیت اللہ کا ذکر ہے، اور اسی طرح قربانی کا ذکر ہے، اور نیک اعمال کرنے والوں کے لیے خوشخبری ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنی زندگی میں بار بار حرمین شریفین کی زیارتیں نصیب فرمائے، اور اللہ ہمیں نیک اعمال کرنے والا بنائے۔ قرآنی تعلیمات کے مطابق اللہ ہمیں اپنی بقیہ زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔